شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مرنے کے بعد قبر کی پہلی رات مردے کے ساتھ کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد فرشتے مردے کی روح کو نکال کر کہاں لے کر جاتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن انتقال کرتا ہے اور دنیا سے آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے آس پاس فرشتے بڑی تعداد میں نزول فرماتے ہیں، جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کی خوشبو اور جنتی کفن ہوتا ہے۔ یہ فرشتے اس قدر بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس مومن کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے بیٹھے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح جسم سے سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کے قطرے نکل آتے ہیں۔ بس اس روح کو ملک الموت اپنے ساتھ لے لیتی ہے اور دوسرے فرشتے پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، اور اس مومن روح کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسے ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس مومن روح کو فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ تو یہ فرشتے اس مومن کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کرواتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جہاں سے گزرتے ہیں فرشتوں کی ہر جماعت ان کو خوش آمدید کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام الہین میں لکھ دو۔ الہین کا مطلب جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں، اور اب زمین پر اسے لوٹا رہا ہوں، اور زمینی سے قیامت والے دن اسے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں واپس داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ ان کے صحیح جوابات دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، بے شک تو صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو ہونے لگتی ہے، اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کی نیک اعمال حسین و خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں، اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے سرانے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہے، اے بدبخت خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و حیرت سے پورے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح جسم سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اور فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس وقت تک اس کی روح میں مردار سڑے ہوئے جانور کی سی بدبو پھوٹتی ہے۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو، یعنی جہنمیوں میں۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے، اور جسم میں داخل ہو کر فرشتے اسے سوال کرنے لگتے ہیں۔ پہلا سوال کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا معلوم نہیں، اور لا علمی ظاہر کرے گا۔
پھر حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں گے کہ تیرا نبی کون تھا؟ وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کو قبر اس طرح زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے اعمال بد ایسی بد شکل صورت میں آتی ہے جس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے بدبخت خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اور اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا کہ تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی اور ہیبت اور ظلمت کا مقام ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے، تم نے میری پرواہ نہ کی۔ بس اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر، کہ تو دیکھتا نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے کہ اچھا، اگر یہ ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں۔ بس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی، اور مردے سے قبر یہ کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، کہ اگر تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں گی، اور اگر تم نے دنیا میں حق تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان ہوں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا امتی بن کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش و خرم ہو کر نکلے گا۔ جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کہا کسی نے تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں؟ تجھے خوف نہیں دلاتا تھا کہ تنگ و تاریک اور بدبودار اور خوفناک کیڑوں کا مرکز ہو؟ دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے؟ جب کسی شخص کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب اور تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اے انسان، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تمہیں دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہمارے بعد آیا، پھر بھی تم نے اپنے سے پہلے مرنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو گئے، خواہ وہ اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین مواقع تھے، تو دارالعمال یعنی دنیا میں تھا، اور برے اعمال کا تدارک نیک اعمال سے کر لیتا، تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں پر غور کرتا جو تجھ سے پہلے لوگوں کے کندھوں پر لاد کر مٹی میں ملا دیے گئے، تجھے کس نے دھوکے میں رکھا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا ہوا تھا؟ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جہنم کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اسے اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ روز قیامت اٹھا نہ لیے جائیں۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے جبکہ جہنمی کو جہنم کا نظارہ کروایا جاتا ہے۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت دراصل مومن کے لیے تحفہ ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ پیارے دوستوں، ایک حدیث میں ہے کہ دو چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک موت ہے حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، اور دوسری مفلسی کو، حالانکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ ناظرین، علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامات دے گا۔ پہلی، جلد توبہ، دوسری، دل کی قناعت، اور تیسری، عبادت میں دل جمائی اور اطمینان۔ اور جو موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی۔ پہلی، توبہ کی اس کو توفیق نہ ہوگی، دوسری، تھوڑی چیز اس کو قناعت نہ کرے گی، اور تیسری، عبادت میں سستی کرے گا۔ کسی شخص نے ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور نیک عمل سے موت کے بعد کا سامان درست کرے۔ اے مسلمانوں،
موت اور عالم برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے۔ اب تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزاری ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ یہاں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ گنہگار ہے یا نیک ہو سکتا ہے۔ کیا ہماری نظر میں صرف اس کی برائیاں اور بدافعالیاں ہوں، لیکن نیکیاں بھی موجود ہوں جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہوں اور ہم سے پوشیدہ ہوں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے عیب، گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے تم ایک دوسرے کی برائی اور عیب جوئی بیان کرنے سے پرہیز کرو۔ پیارے دوستوں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جدوجہد کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان درست کر سکو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکو۔ شراب نوشی، زنا، چوری، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، ظلم، ماں باپ کی نافرمانی، خیانت اور اس قسم کی بہت سی گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے ہو۔ قبر میں کس قدر سخت عذاب ان گناہوں کے بدلے میں ملتا ہے۔ تمام گناہوں سے اجتناب کرو اور نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، صلہ رحمی ایسے تمام کاموں پر خلوص دل سے عمل کرو۔ یہی تمہارے اعمال صالح آخرت میں کام آئیں گے اور تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ پیارے دوستوں، حدیث میں روایت ہے کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو، یعنی قریب وقت شام۔ اور جب اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ آنکھ ملتے ہی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے مجھے چھوڑو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ خود کو دنیا میں سمجھتا ہے۔ وہ اسی خیال سے کہتا ہے کہ سوال جواب رہنے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور مجھے نماز پڑھنے دو۔ لیکن یہ بات وہ شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا اور ہر وقت نماز کا دھیان رکھتا ہو۔ مومن بندہ جب قبر میں رہتا ہے تو روزانہ صبح و شام وہ مقام جو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال و جواب کے بعد مومن بندے کی قبر وسیع روشن کر دی جاتی ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ آپ دلہن کی طرح آرام سے سو جا، اور وہی جگہ ہے جس سے تو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا وہ بڑے آرام و آسائش سے قبر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اسی جگہ سے اٹھائے گا۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔